الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم بے پردہ جو نظر آئی کئی چند بیبیاں اٹھر زمین میں غیرت قومی سے بھر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا تو کہنے لگے عقل سے مردوں ہی پڑ گیا محترم بزرگوں دوستوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے عورتوں اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں پردہ کے ساتھ ارشاد ہے اور دوسری آیت یہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ کہ اے عورتوں اپنے سینے پر اوڑھنی ڈال لیا کریں کیونکہ اس آیت میں پردہ کے ساتھ ارشاد ہے محترم بزرگوں دوستوں جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و جہاد کے ظلم و جہالت کے بادل چھپتے بغیر کے جہاد کی طرف کیا دیتا ہے قرآن پاک کے اگلے انقلاب سے باطل کے لحاظ سے جھنڈے دکھے مظلوموں اور بے قصور مساوات کا برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چنگی میں پیس رہی تھی مسائل والا ان کے پہاڑوں کو جا رہے تھے اسلام اس کو جلت و تصدیق کے کار سے نکال کر بلندی پر پہنچا ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائی کے گیت گائے جا رہے تھے تاریخ کے اوراق بولے جا رہے تھے غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت بڑھتی دکھائی گئی لیکن دیکھتے دیکھتے دنیا میں شیطانی ڈنگے بجنے لگے ہیں مسلمان عورتوں کو گھر کی چار دیواروں سے نکل کر شریعت بدنام اور اس کا گھر تک کچھ ہوئی اس شہر محفل بنا کر درندہ صفات انسانوں کے حوالے کیے گئے پردہ کے مخالفت کو لاکھوں صفات ضائع کر دیے گئے ان کی صرف ایک ہی سزا تھی کہ پردہ کے پیارے بات کو چاند اور ریزہ کیا جائے محترم بزرگوں دوستوں انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمان عورتوں کو بہکا دیا اور مسلمان عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو دین کی جنگال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا شروع کر دیا پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کتنی خرابیوں سے دوچار ہے کتنی مصیبتیں کتنی آفتوں کا سامنا ہوا بدکاری اور زناکاری کو عام ہوتی چلی ہے مکانوں دکانوں بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں محترم بزرگوں دوستوں اگر اسلام بسنت طاقت یورپ امریکہ پردہ ہمارا بلند ہے تو ہمیں اس میں کوئی تعجب ہے نہیں کیونکہ اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنا ان کا شعبہ بن چکا ہے مگر افسوس آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں وہ بھی اس دینی غلام کا شکار ہے خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ اس سے زیادہ مبتلا ہے اسلام میں وسعت ہے محترم بزرگوں دوستوں شاعر کہتے ہیں انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میری ہے رات کی انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میری ہے رات کی انہیں کے مطلب کا کہہ رہا ہوں سوال میری ہے بات کی محترم بزرگوں دوستوں پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں مضمون نگاہیں ہوتی رہتی ہے پردہ خلاف تحریکیں چلتی ہے پردہ کو بہت بڑے ناانصافی ہو جاتا ہے
पर्दा की हैसियत बताया जाता है कि आज अंग्रेजी कहते हुए औरतों ने शर्म और हया के लेवल को लूट लिया है। कहते हैं पर्दा करने से क्रांति नहीं होती। आज ये नतीजा है कि आज हमारे खानदानी माशरे निजाम तबाह हो चुका है। हमारे इखलाक और आदात का शर्म और हया का तना लगा दिया है। यही वो तहसीब है जिसने औरतों को तलाक करने के बजाय शामिल करने का जज्बा हुआ। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज यूरोप और अमेरिका की नौजवान लड़कियों का दीन है कि बारिश का दुपट्टा गले में डालकर चुस्त और बारी नमाज पढ़कर खुलेआम करते हैं। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी कुफार मुशरिकीन ईसाइयों की बातों में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके में। एक बार का किस्सा है, हजरत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन और हजरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथी। एक बार का हजरत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बारीक लिबास पहनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। सारे कायनात का नजर फेर लिए और फरमाया कि जब औरत बालिग की उम्र पर आ जाए तो उसके जिस्म का कुछ भी देखना जाए सिवाय उसके चेहरे हटे। इससे साफ साफ पता चलता है कि बालिग लिबास पहनना भी पर्दे होते। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को पर्दा में रहने की वसीयत फरमाए।